بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ناول پیر کامل کی آج شروع ہو رہی ہے 8ویں قسط۔ یقیناً آپ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہو اور میں سمجھتی ہوں بہت ہی زبردست ناول لکھا ہے، بہت ہی زبردست ٹاپ کا ناول ہے میری، اور یقیناً جو اس کو واچ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے اس کو سنا ہے، پڑھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردست ناول ہے۔ تو چلیں اپنی 8ویں قسط کو شروع کرتے ہیں۔ مووی دیکھنے کے پروگرام ہے اس ویکینڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا، سلار تیار ہو گیا، پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اس لینے آ گیا تو کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزارے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اس سے کٹ پتلیاں نظر آنے لگے، جن کی حرکات اور آوازوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کے باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا۔ پروفیسر روبنس اپنے لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سلار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریسنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سلار ہمیشہ کی طرح ان پر نظر جمائے تھا، مگر اس کا ذہن غیر قادر تھا، اور یہ بات اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا۔ کہاں وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک ایم ایچ سے دوسرے ایم ایچ، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری آواز سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں۔ سلار چلنا نہیں تھا۔ سینڈرا نے اس سے کندھا لگایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر واکلا کو دیکھا، پھر اپنی ریسٹ واچ کو۔ پروفیسر روبنسن کہاں تھے گے؟ وہ ترسیم سے نکلا۔ کلاس ختم ہو چکی ہوگی، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہوگی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں سلار، اس نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پئی سے ٹیک لگائی۔ واحد چیز جو اس سے پروفیسر روبنس کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھ سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ یہ تیسری کلاس تھی جیسے میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا، وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس سے وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس کی ذہنی اشتعال کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی چاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلبز، پارٹی، ریسٹورنٹ، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کے پیغام ہوا کرتے تھے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور فرینڈ کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا، کسی بھی وقت بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے میں بھی کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے اس کی کیفیت کا شکار تھا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا، اسی طرح سے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا، صرف 1 ڈگرے بعد کافی کے کپ اپنے اندر ڈلتا رہتا۔ وہ چین سموکر نہیں کرتا تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت کلینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا۔ وہیں سے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے اور وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا۔ ہاں میں جواب دیتا۔ اس کے بعد انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ یکدم سب کچھ ختم ہو گیا، اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کے ان تمام کیفیات خیالات کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ذریعے سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصے پہلے اس کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہونے لگا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے، وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اس سے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہر لفظ، ہر حرف
हर जुमले से नफरत थी। इससे इसकी बातें याद आती और उसकी नींद गायब हो जाती। एक अजीब सी बेशिश इसे घेर लेती। इसने इस रात जिन बातों का मजाक उड़ाया था वो हर वक्त इसकी कानों में गूंजती लगी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं अपने होश में ख्वास आहिस्ता सा खोता जा रहा हूँ? क्या मैं शेज व फरीना के शिकार हूँ? बाज दफा इसे बैठे बैठाए खौफ महसूस होने लगता। हर चीज की बेमानियत बढ़ती जाती। हर चीज बेमकसद ओयान हो रही थी। वो कहाँ था, क्या था, क्यों था, कहाँ खड़ा था, क्यों खड़ा था? इससे हर वक्त ये सवालात तंग करने लगते। क्या हो गया है? अगर मैं वेला से MBA फील्ड की डिग्री ले लूंगा, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई फैक्ट्री शुरू कर लूंगा, फिर क्या वो काम था जिसके लिए मुझे जमीन पर उतारा गया 150 IQ लेवल के साथ कि मैं चंद और डिग्रियां लूँ, शानदार सा बिजनेस करूँ, शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ, ऐश करूँ, फिर मर जाऊँ बस। इस नई जिंदगी में 4 दफा सिर्फ अपना तजस्सुस के लिए मौत के तजर्बे से गुजरने की कोशिश की थी, मगर अब शदीद डिप्रेशन के आलम में वो खुदकशी की कोशिश नहीं कर रहा था। 24 घंटे मौत के बारे में सोचने के बावजूद भी वो इसे छूना नहीं चाहता था। लेकिन अगर इससे कोई ये बात पूछ लेता कि क्या वो जिंदा रहना चाहते हैं तो वो हाँ में जवाब देने में भी तामल करता। वो जिंदा रहना नहीं चाहता था क्योंकि वो जिंदगी के मफहूम को नहीं जानता था। वो मरना नहीं चाहता था क्योंकि वो मौत के मफहूम से वाकिफ नहीं था। वो किसी खला में मुल्क था, किसी दरमियानी वाली जगह में, किसी बीच वाली कैफियत में, जिंदा रहते हुए मुर्दा, मुर्दा होते हुए जिंदा। वो सच्चाई की इंतहा पर पहुंच रहा था। लम्हा ब लम्हा 150 IQ लेवल रखने वाला वो शख्स जो अपने सामने कही और सुनी जाने वाली कोई भी चीज नहीं बुला सकता था। सिगरेट का धुआं उड़ाते, बियर के घूंट लेते, नाइट क्लब में रक्स करते, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारते। वो सिर्फ एक बात सोचता रहता, क्या जिंदगी का मकसद यही है? ऐश और साइश, शानदार लिबास, बेहतरीन खुराक, आला तरीन सहूलतें, 60-70 साल की 1 साल की एक जिंदगी और फिर इसके बाद फिर कोई जॉब नहीं होता। मगर फिर की वजह इसकी जिंदगी के मामलात बिगड़ गए थे और रफ्ते रफ्ते बेख्वाबी का शिकार हो रहा था। और ये इन्हीं दिनों के था कि इसने एक अचानक मजहब में दिलचस्पी लेनी शुरू की। डिप्रेशन से निजात के लिए बहुत से लोगों से को यही काम करते देखा था, इसने भी यही काम शुरू किया। इसने इस्लाम के बारे में कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की। तमाम किताबें इसके सर के ऊपर से गुजर गई। कोई लफ्ज़, कोई बात इसे अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। बहुत बजबर करके चंद सफ़े पढ़ता और इन किताबों को रख देता। कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर उठता, फिर रख देता। नहीं, शायद मुझे अमली तौर पर इबादत शुरू करनी चाहिए, इससे हो सकता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो। वो अपने आप को खुद ही समझता। और एक दिन जब वह साद के पास था तो इसने यही किया। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसने साद को बाहर निकलते देखा। मगर मैं तो ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। साद ने इसे दहानी करवाई। मैं जानता हूँ, इसने अपने जोगर तसनीस कसते हुए कहा। मेरे साथ मस्जिद चलोगे? वो हैरान हुआ। हाँ, वो खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, सलाने का। इस तरह देखने की क्या जरूरत है? मैं काफिर तो नहीं हूँ, काफिर तो नहीं, मगर चलो खैर, पढ़ लेना आज। साद ने कहते कहते बात बदल दी। मैं तो तुम्हें पहले भी कितनी बार साथ चलने के लिए कह चुका हूँ। सना ने जवाब में कुछ नहीं, खामोशी से चलते हुए इसके साथ बाहर आ गया। अब अगर आज मस्जिद जा ही रहे तो फिर जाते रहना, ये ना हो कि बस आज पहला और आखिरी विजिट ही हो। साथ ने इमारत से बाहर निकलते हुए इससे कहा। बाहर इस वक्त बर्फबारी हो रही थी। मस्जिद रिहायश की इमारत से कुछ फासले में थी। वो एक मिस्री खानदान का घर था जिसका निचला हिस्सा मस्जिद के तौर पर इन लोगों ने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ था, जबकि ऊपर वाले हिस्से में वो लोग खुद रहते थे। 5 दफ़ा वहाँ नमाजी की तादाद 10-15 के दरमियान ही रहती थी। साथ मस्जिद तक पहुंचते तक सलार को तफसीलात से बातें करता रहा। सलार खामोशी और कुछ लाताल्की के आलम में सड़क पर एहतियात से फिसलती गाड़ियों और हर तरफ मौजूद बर्फ के ढेर पर नजरें दौड़ाता इसके साथ चलता रहा। 5-7 मिनट चलते रहने के बाद एक मोड़ कर साद एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा बंद था मगर लॉक नहीं था। उस्ताद के दरवाजे पर दस्तक दी गई, ना ही किसी ने इजाजत मांगी थी। बड़े मानूस से अंदाज में इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और फिर अंदर दाखिल हो गया। सलार ने इसकी पैरवी की। तुम वजू कर लो। साद ने अचानक इसे मुखातिब किया और फिर इसके साथ लेकर एक दरवाजा खोलकर बाथरूम में दाखिल हो गया। साद की तेरे निगरानी में जब वह वजू कर आखिरी हिस्से तक पहुंचा, ठंडा पानी गर्म में तब्दील हो चुका था। अपने बालों को मस्सा करते करते एक बार ठटका। साथ समझा इसे सही तरीका नहीं चुनता। इसने एक बार फिर इसे सदाई दी। वह हारी जिंदगी के आलम में अपने हाथ एक बार फिर फड़क देने लगा। गुद्दी तक हाथ फेरते हुए इसने हाथ गर्दन में मौजूद जंजीर से टकराया। इसकी नजर बेहतियात सामने आने में गई। एक बार फिर कहीं और पहुंच चुका। साद ने इससे कुछ कहा था, इस बार इसने नहीं सुना। कमरे में मौजूद 10 अफराद 2 सफ़ों में खड़े रहे। वो साथ के साथ पिछले सफ में खड़ा हो गया। इमाम साहब ने इमामत शुरू कर दी। सबके साथ इसने भी नीयत की। नमाज से वाकई सुकून मिलता है। इसने कोई दो हफ्ते पहले एक लड़की को
نامزد کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا ہو پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ مؤثر ہے، یہ سب کو کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سلار بڑے قطعی انداز میں اس کی بحث کسی عدالت تبصرے کی بحث سنتا رہا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں احمق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون میں واقعی دیکھنا چاہتا کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلے سجدہ کیا۔ اس کی اضطراب اور بے چینی میں یک با یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت مانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بامشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھر عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کے دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیت کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اس طرح سوچ تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید چاٹ ہو گیا، سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے الفاظ آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ پھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور آخری صف میں کھڑا تھا۔ بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ مڑ کر دبے قدمیں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے جوگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں باہر سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیوں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جوگرز پکڑے وہ خالی اسیتی کے عالم میں عمارت کے اپنے دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھی نظر آ رہی تھی، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹھی ہوئی تھی۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے پہلے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جوگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنے جوگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہول کو سر پہ چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائی، اپنی پشت دروازے سے ٹیک لگائے، ان اکا دکا گاڑیوں اور رفتار سے چلتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور کہر رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم ماحول کو زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکال لی اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پیروں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کی چہرے کی مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانتوں طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سلار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ سلار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے تکش کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں ابھی بھی برہنہ تھی۔ اس کے عق میں موجود دکانوں کی روشنی نے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں ایک دم بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہیل کے جوتے تھے۔ سلار حیران تھا، وہ برف کی اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح سے چلتی ہوگی۔ I changed 50 for only horse، اس سے عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سلار نے اس کی ٹانگوں سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر ٹانگوں پر کی۔ کئی سالوں میں پہلی بار اس سے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح سے برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کیا۔ اوکے $40،
इस खामोशी को देखकर रोडो को अंदेशा हो कि शायद वो कीमत इसके काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए फौरन इसने कमी कर दी। सलाह जानता था $40 भी ज्यादा थे। वो सड़क पर $20 में भी 1 घंटे के लिए किसी लड़की को हासिल कर सकता था। वह 35-40 साल की थी। बात करते हुए मोहताज नजरों से सड़क पर इधर उधर देख रही थी। सलाह जानता था ये एहतियात किसी पुलिस वाले के लिए थी। ओके थॉट नो मोर बेगिंग, टेक इट ऑफ लीव इट। सलाह की खामोशी ने इसकी कीमत को कुछ और कम कर दिया। सलाह ने एक बार कुछ भी कहे बगैर अपनी जैकेट के अंदर की जेब में हाथ डाला और वहाँ मौजूद चंद करेंसी नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। इसके पास इतने इस वक्त वॉलेट नहीं था। इस औरत ने हैरानी से इसे देखा और फिर नए नोटों को इसके हाथ से चपट लिया। और पहला गाहक था जो इसे एडवांस पे कर रहा था, और वो भी $50, जबकि वह भी कीमत कम कर चुकी थी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हारे साथ? वह बड़ी बेतकलीफ से पूछ रही थी। ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ना तो मेरे साथ, बस तुम यहाँ से जाओ। सलार ने एक बार फिर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद दुकान नजर जमाते हुए कहा। वो औरत बेयकीनी से देख रही। वाकई हाँ, सलार ने बेतासर लहजे में कहा। तो फिर तुमने ये क्यों दिए? इस औरत ने इसके हाथ में पकड़े नोटों की तरफ इशारा किया। ताकि तुम मेरे सामने से हट जाओ। इस सड़क के इस पार दुकानों में देखना चाहता हूँ और तुम इसमें रुकावट बन गई हो, इसने सर मेरी से कहा। औरत बेख्तियार के लगा कर हंसी। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो क्या? मैं वाकई चली जाऊँ? हाँ। औरत कुछ देर इसे देखती रही। ओके थैंक्स यू। सलार ने इसे मुड़कर सड़क के पार करते हुए देखा और लाशौरी तौर पर इसे जाता देखता रहा। पार करके एक दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वहाँ एक और आदमी खड़ा था। सलार ने दोबारा नजरें इन दोनों दुकानों पर जमाई। बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो फिर तमनासिब वहीं बैठा रहा। बर्फ अब इसके ऊपर गिर रही थी। वो रात की 2:30 बजे तक वहीं बैठा रहा। जब सड़क के पार दुकानों के अंदर की लाइट्स इसने के बाद 1 डिग्री बंद होती देखी तो अपनी जैकेट्स और जीन्स से बर्फ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर वक्फे वक्फे से अपनी टांगें हिलाता ना रहता तो इस वक्त तक वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल ना रहता। इसके बावजूद खड़ा होकर कदम उठाने में इससे कुछ दिक्कत हुई। चंद मिनट वहाँ खड़ा है, अपने पैरों को जड़ता रहा। फिर इसी तरह जैकेट की जगह में हाथ डालकर वापस अपार्टमेंट की तरफ चला गया। जानता था साद ने इसे मस्जिद से निकलकर बहुत ढूंढा होगा और उसके बाद वापस से लगे होगा। कहाँ गए थे तुम? साद इसे देखते चलाया। वो कुछ किए बगैर अंदर आ गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। साद दरवाजा बंद करके इसी पीछे आ गया। सलार अपनी जैकेट उतार रहा था कि ही नहीं गया था। इसने जैकेट लटकाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना तलाश किया, कहाँ कहाँ फोन किए हैं, और अब तुम इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस को फोन करने वाला था। तुम हमारी तरह से नमाज छोड़ कर कहे कहाँ थे? सलार कुछ कहने के बगैर अपने जोगर सुताने लगा। मैं तुमसे बताया था ना, कहीं नहीं, तो फिर अब तक कहाँ थे? साद ने सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं था मस्जिद की पिछले हिस्से में फुटपाथ पर। इसने तुमनाज से कहा, वाट, इतने घंटे तुम वहाँ फुटपाथ पर बर्फ में बैठे रहे हो? साद दम बहुत हो गया। हाँ, कोई तुक बनती है इस हरकत की? वो चिल्लाया। नहीं, कोई तुक नहीं बनती। सलार ने इसकी तरफ सीधा बेड पर लेटे हुए कहा, कुछ खाया है? नहीं तो खा लो ना। नहीं, भूख नहीं है। वो अब छत पर नजर जमाए हुआ था। साद इसके करीब बैठ गया। तुम्हारा साथ हर मसला क्या है, बता सकते हो मुझे? सलार ने गर्दन को हल्की सी हरकत देते कड़ा सीधी। कोई मसला नहीं है, बेतासर लहजे में कहा गया। मैं समझा था तुम अपने अपार्टमेंट गए होगे, मगर वहाँ बार बार रिंग करने पर भी तुम्हें ना मिले। साथ बड़बड़ाया। सलार की नजर छत पर गई। इससे बेहतर था कि मैं तुम्हें अपने साथ नमाज पढ़ने लेकर ही ना जाता। आंदा मेरे साथ मत जाना तुम। साथ ने नाराजगी कहा और अब इसके बेड से उठ गया था। कुछ देर तक वो अपने काम निपटाता रहा। फिर वो नाइट बल्ब ऑन करके अपने बेड पर लेट गया। इसने अभी आंखें बंद की थी जब इसने सलार की आवाज सुनी। साद, हाँ। इसने आंखें खोल दी। ये सिराते मुस्तकीम क्या होता है? साद लहजे में पूछा गया। साथ को हैरान करके इसने गर्दन मोड़कर बाएं जानिब बेड पर बैठ सीधे लेटे सलार को देखा। सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते हैं, जानते हो? जानता हूँ, मगर सीधा रास्ता क्या होता है? अगला सवाल आया। साद ने इसकी तरफ कटोल ली। सीधा रास्ता मतलब नेकी का रास्ता? नेकी क्या होती है? लहजे अभी भी बेतासर था। अच्छे कामों को नेकी कहते हैं। अच्छा काम कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के लिए किया गया हो, किसी मदद की गई हो, किसी पर मेहरबानी की गई हो, वो अच्छा काम होते हैं। और हर अच्छा काम नेकी होती है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने फुटपाथ पर एक हॉकर को $50 दिए, जो कि वो सिर्फ $30 मांग रही थी। इसका मतलब है नेकी हुई। साथ का दिल चाहा एक घूंसा इसके मुंह पर दे मारे। और अजीब आदमी था। बकवास बंद करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। इसने कमल लिपट लिया। सलार को हैरत हुई। वो किस बात पर हैरान हुआ था? तो ये नेकी नहीं थी? मैंने तुमसे कहा है अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। साद एक बार फिर दाड़ा। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे एक बहुत मामूली से सवाल किया था। सलार ने बड़े तहमत से कहा। साद एकदम कुछ मुश्तिल होते उठकर बैठ गया। इसने लोपान किया। तुम्हारे जैसे आदमी को सिराते मुस्तकीम समझाऊं? क्या तुम पागल हो या जाहिल हो या गैर मुस्लिम हो? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सिराते मुस्तकीम क्या होता है। मगर तुम जैसा आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज दरमियान में छोड़कर चला आता है, वो कैसे जान सकता है ये?
میں نماز اس لیے چھوڑ کر چلا آیا تھا کیونکہ تم کہتے ہو نا اس میں سکون ملے گا، مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے سکون جگہ سنیما تھرڈ بار کلب ہے، مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا، پلکیں چپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتے ہے، صراط مستقیم کا مطلب کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب شراب پینے اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط مستقیم مطلب سمجھتے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہ سکا، مدھم آواز بے تاثر لہجے میں کی کہ ایک ہی سوال نے اس سے خاموش کر دیا تھا۔ سلار بھی اسی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے سلار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سلار کے کانوں میں ایک جھمکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونجی تھی، ہاں میں واقعی نہیں سمجھ سکتا، لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کیے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پہلے اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ ساتھ اگلے دن 10 بجے سلار کے اپارٹمنٹ موجود تھا۔ سلار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے تھے میرے اپارٹمنٹ سے؟ ساتھ نے اندر داخل ہوتے ہوئے جاڑا۔ بھاگوں گا نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سلار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے۔ یہ جانے کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ سعد نے تنگ کر کہا۔ اور تم اس طرح کیوں آئے ہو؟ سلار کچھ کہنے کے بجائے لنگڑے رنگ کے صوفے پر جا کر اونٹے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اس لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں، سعد نے دوسرے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سلار نے گردن کو ہلکا چیک کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے ہوئے سعد سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے تمہیں غصے میں آ کر رات کو کہہ دیا تھا، سعد نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسی کوئی چھوٹی چھوٹی موٹی باتیں پر ناراض نہیں ہو سکتا، تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑے، سلار نے اسی کے انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آئے؟ 7 بجے تھا، بس میرا دل گھبرایا اور میں یہاں آ گیا، چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا، سلار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں، جانے دو اسے۔ اس نے اسی طرح سے چہرہ صفحے سے میں چھپا لیا۔ سلار، تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں، نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ عجیب ہوتا جا رہے ہو تم۔ اس بار سلار ایک دم کروٹ بدلتے سیدھا ہو گیا، چھت لیٹے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مثلاً کون سی بات عجیب ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت ساری، تم بہت چپ چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ اب مجھے بتا رہا تھا یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا ہے تم نے اور بہت سب سے بڑی بات کہ تم مذہب کے بارے دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کی آخری جملے سرار کے ماتھے پہ تیوریاں آ گئی۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت ڈسٹربڈ ہوں۔ مجھے میری زندگی کی کبھی اس طرح سے ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں، اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے بہت ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا، میں اب تک کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا، پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹھے بٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا۔ سعد نے تبصرہ کیا۔ سلار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا جاتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے، سلار نے کہا۔ تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہو؟ سعد نے کہا۔ میں ان کا ڈیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تم کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لو، میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا، سلار نے بہتر کہا۔ بہتر؟ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے تم؟ سعد نے چونک کو تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم میرے نے رہنے دو۔ اب چھت کو کوڑ رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکا، نہ مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں نے جانتا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا تھا وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا تھا۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آ جائے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے، کیسے تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے۔ سعد نے واضح کرنے کی کوشش کی، مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط، جب تک کہ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ صحیح اور غلط کا کام میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے
بے سکونی رہتی ہے اور اس کی تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو وسون کر دیتے ہیں۔ مثلاً سلار نے چپتے ہوئے کہا، تم پورک کھاتے ہو؟ کم آن، وہ بہتیار بلبلایا، پورک یہاں کہاں آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سلار اٹھ کر بیٹھا، تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو، نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلی کر دی؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو۔ سلار نے ترکی بترکی جواب دیا، مثلاً میں نے کیا غلط کام کیا؟ تم جانتے ہو میرے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں مانتا، تم دڑھاؤ، سعد نے جیسے سے چیلنج کیا۔ سلار اسے کچھ دیر دیکھتے رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے۔ سعد نے اس کی بات کاٹی، میں اس لیے تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی کو سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق، دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے وابستہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں فیک منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا، سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے بھی اس کی گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی اس نے ایک ایسے شخص سے بھی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھا۔ ایک محترمہ پارسا خاتون نے اس کی لبوں پر استریہ مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد وہ ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصے پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا، اور تیسرا آدمی تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے، تم صرف ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نمازیں پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت وہ یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتے ہی نہیں، اور جب میں نے تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، تم داڑھی رکھ کر اسلام کر کے سارے کام کرتے ہو جو داڑھی کے اور اسلام کی بات کی بغیر کرتے ہو۔ عبادت نے انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کی کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہوگی ہے کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہاری کال اور فیر میں اگر یہ تقاضا ہے تو میں کبھی بھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم دوسروں کو مذہب کی طرح غائب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کی صحیح معنوں سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سلار اب ڈبل پہ پڑا اپنا سگریٹ سلکا تقریباً گنگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہو، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسری کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، سعد تم ہو وہاں، دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کرنے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطی کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے بھی۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرح رائب کرنے سے تمہاری نیکی میں اضافہ ہوگا تو تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا، اس کے لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے ساتھ سے کہہ دیا، اور جب خاموش ہوا سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سلار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنے آرڈر ویٹر کو نوٹ کرانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشے سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پہ بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی۔ وہ قد آدم کھڑکیوں کے شیشے کے پاس بیٹھ کر اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محبت کو توڑا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔
पेट्रोशी के साथ अपने आंसू पोंछ रही थी। लड़का इसके हाथ को थपथपाते हुए शायद तसल्ली दे रहा था। रेस्टोरेंट इतना छोटा और टेबल्स इतनी करीब करीब थी कि जिसे वो आसानी इसकी गुफ्तगू सुन सकता था, मगर वो वहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। वो सीधा हो गया। नागवारी की एक लहर इसके अंदर उठी थी। इसे इस तरह के तमाशे अच्छे नहीं लगते थे। इसका मूड खराब हो रहा था। वो वहाँ सुकून से कुछ वक्त गुजारने आया था और ये सब कुछ इसका दिल उचाट होने लगा। वो दोनों रशियन थे, इसी जबान में एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा, मगर गैर महसूस तौर पर इसकी समातें अभी भी इन्हीं सिसकियों की तरफ मरकूज थी। इसने कुछ देर बाद मुड़कर एक बार फिर इस लड़की को देखा। इस बार इसके उमड़ने पर लड़की ने भी नजरें उठाकर इसे देखा। चंद लम्हों के लिए इन दोनों की नजरें मिली और चंद लम्हों इस पर बहुत भारी गुजरे थे। इसकी आंखें मतवार और सुर हो रही थी। इसे एकदम एक और चेहरा याद आया, उमामा हाशिम का चेहरा, इसकी मतवार आंखें। वेटर इसका ऑर्डर ले आ चुका था और इसे सर्व करने लगा। इसने पानी के चंद घूंट पीते हुए अपने ज़हन से इस चेहरे को झटकने की कोशिश की। इसने चंद गहरे सांस लिए। वेटर ने अपना काम करते करते इसे गौर से देखा, मगर सलार खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं यहाँ अच्छे लम्हे गुजारने आया हूँ, एक अच्छा खाना खाने आया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एक फिल्म देखने जाऊँगा। मुझे इस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं। वो पागल थी, वो बकवास करती थी और मुझे इसके हवाले से किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता वो कहाँ मरी। ये सब इसने खुद किया है। इसने सिर्फ मजाक किया था इसके साथ। मैंने सिर्फ मजाक किया जैसा था। मुझसे रब्ता करती तो मैं इसे तलाक दे देता। तो शौरी तौर पर खुद को समझाते समझाते एक बार फिर इसका पछतावा इसके सामने आने लगा। पीछे बैठी हुई लड़की ने सिसकियाँ इसके दिमाग में नेज़े की तरह आने की तरह चुभ रही थी। मैं अपनी टेबलेट तब्दील करना चाहता हूँ। इसने बहुत खड़दर अंदाज में वेटर को कहा। वेटर हैरान हो गया। किस लिए सर? या तो इन दोनों को टेबल तब्दील करवाओ या मेरी। इसने हाथ के इशारे से कहा। वेटर ने एक नज़र उस जोड़े को देखा, फिर वो सलार का मसला समझा या नहीं, मगर इसने कोने वाली लगी हुई एक टेबल पर सलार को उठा दिया। सलार को चंद लम्हों के लिए वहाँ आकर वाकई सुकून मिला था। सिसकियों की आवाज़ अब वहाँ नहीं आ रही थी, मगर अब इस लड़की का एक चेहरा बिल्कुल इसके सामने था। चावलों को पहले चमच में डालते ही इसकी नज़र उस लड़की पर दोबारा पड़ी। वो एक बार फिर बदमसा हो गया। इसे हर चीज़ बेदम बेजायका लगने लगी। ये यकीनन इसकी ज़हनी कैफियत थी, वरना वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था। इंसान नियामतों को शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरे ज़बान पर जायका चखने की हिस्स है। ये कितनी बड़ी नियामत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो इसमें भी इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं। इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी और ये शायद इंतहा ही साबित हुई थी। वो किसी आतिशफशान की तरफ फट पड़ा। इसने पूरी कुव्वत से चम्मच अपने प्लेट में चटाओ बुलंद आवाज में दौड़ा। शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में एकदम खामोशी छा गई। यू बीच बास्टर्ड, जस्ट शट अप। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। इसका चेहरा सुर हो रहा था। तो मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? दोनों कपड़ों पर हाथ रखे वो चिल्लाया, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया और फिर इसने पानी के गिलास उठाकर पानी पिया। और इस वक्त पहली बार इसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग इनकी नजरों का एहसास हुआ। वो सब इसे देख रहे थे। एक वेटर इसके पास आ रहा था। इसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सलार ने कुछ किए बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज़ मजीद किए बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। वो मामा नहीं थी, एक भूत था जो इससे चिमट गया था। वो जहाँ जाता वहीं होती, कहीं इसका चेहरा, कहीं इसकी आवाज़। वो जहाँ ये दोनों चीज़ें ना होती वहाँ सलार का पछतावा होता। वह एक चीज़ बोलने की कोशिश करता और दूसरी चीज़ इसके सामने आ खड़ी हो जाती। बाज़ दफ़ा इतना मुश्तहिल हो जाता कि इसका दिल चाहता वो इसे दोबारा मिले तो वो इसका गला दबा दे या इसे शूट कर दे। इसे इसकी हर बात से नफरत थी। इस रात इसके साथ सफ़र में गुजारे हुए चंद घंटे इसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों आ रहे हैं? बहुत दिनों फ़ोन बात कर रहे था और इसने सलार को चंद दिन बाद न्यू हेवन के आने की इतला दी। सलार इस वक्त रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा होता तो वो इस इतला पर यकीनन होश होता, मगर वो इस वक्त ज़हनी अबदर्स के जिस दौर से गुजर रहा था इसमें कामरान खाना इसे बेहद दंगोरा गुजरा और ये नागुराजी छुपा भी नहीं सका। क्या मतलब तुम्हारा? क्यों आ रहा हूँ? तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कामरान ने इसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि तुमसे मिलने के लिए जाऊँ। वो हॉर्न बीच है, इसकी बात सुनता रहा। तो मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर बातें करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद इसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वह सलार को देख के हैरान रह गया। तुम बीमार हो? इसने छूटते ही सलार से पूछा। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। सलार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे। कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा हुआ।
وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈال کر بات کرتا تھا، آج خلاف معمول آنکھیں چرا گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بہت غور سے سلار کو دیکھ رہا تھا، بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کمران کو حیرانی ہوئی، وہ اس قدر رش ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جی دار آدمی ڈرتا تھا۔ کمران کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی، باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے۔ اس سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جسے کمران نے اضطراب کو اتنا بڑھا دیا وہ مشتعل ہو گیا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سلار؟ مائی گاڈ! سلار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی ہوئے چلا اٹھا۔ سلار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا، وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے کپڑے، جرابیں جوتے پہ کھڑے تھے، کتابیں، اخبار، میگزین کا بھی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ خراب۔ کمران نے کچھ شوق کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کو جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی؟ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ سلار نے سرد میری کی عالم میں چیزیں اٹھاتے کہا، تم اس طرح رہنے کی عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ کمران بہت پریشان تھا۔ کمران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے کے پاس جا کر سگریٹوں اور ٹکڑوں کو سوننا شروع کر دیا۔ سلار نے چبھتے ہی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ کمران نے چند لمحوں کے بعد ایش ٹرے نیچے پٹچ رکھ دیا۔ سلار، وٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ تم مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگس استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کمران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ اسے کندھے سے پکڑ تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لایا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی شکل ہے یا نہیں؟ وہ حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ، اپنے چہرے کو دیکھو اپنا۔ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سلار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اسے کیسا نظر آ رہا ہے، گہرے حلقوں میں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ کیسا نظر آ رہا تھا۔ رہی سی کسر ان محاسوں اور ہونٹوں پر جمی ہوئی پھیڑیوں نے پوری کر دی تھی، جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھا۔ محاسوں کی وجہ سے اس کی روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضی کے عالم میں اس نے کمران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پر نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر! لعنت دو وہ لفظ تھا جو کمران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سلار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا، مگر اس وقت کمران کے منہ سے یہ لفظ سن کر جیسے بھڑک اٹھا۔ ہاں، لعنت برستی ہے میری شکل پر تو! وہ قدر پیتے ہوئے انداز میں کمران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگس نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا، آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے، پر یقین! کمران ظفریہ لہجے میں اس کے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ ساتھ کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں اٹھا رہا تھا۔ کمران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو، میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ میں کوئی kindergarten کا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کمران نے اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دی۔ سلار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر زبان بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کمران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ وہ تو 3 دن کے بجائے پورے 1 ہفتہ وہاں رہا۔ سلار اس کی قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کمران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سلار کے دوستوں سے ہی ملی تھی۔ کمران کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ سلار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے کہ جبکہ کچھ عرصے پہلے تک یونیورسٹی کا پچھلی ریکارڈ برقرار کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سلار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کے لیے اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ سلار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا اور 1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیتا رہتا تھا۔ ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔ آپ ابھی اس معاملے پر بات نہ کریں، یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپس یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں۔ کمران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر نے اس بار ایسے ہی کیا تو بغیر بتائے چھٹی شروع ہونے سے پہلے نیو ہاون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ سکندر عثمان کے پیٹ میں گریں پڑنے لگی، مگر انہوں نے کمران کی طرح اس سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس نے احتجاجات و تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی بھی سیٹ بک کروا دی اور اسے پاکستان لے آئے۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے گیا اور دیکھ رہا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
شاید یہ جغرافی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا۔ اس نے تاریکی کی کمرے کو چھت کو گھور دیکھا، کچھ دیر اسی طرح بیٹھ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد اٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹایا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائڈ لائن کی دوسری طرف ہاشم ابین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم ابین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کی اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کو پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصر کو بلا کر پوچھا۔ ناصر نے اسے کچھ عجیب نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمی بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سلار نے اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اس لیے ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کا ڈال دیتی ہوں۔ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی؟ سار نے فوراً مدارک دی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہی ہے۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے۔ ماما بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سلار صاحب، کیا آپ کو بھی ماما بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتے ہے؟ سلار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ وہ جو ایک بار آپ کے ساتھ آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لکھے تھے؟ اس میں تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا۔ ناصرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر یہ مجھے تب پتہ نہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں کوئی کاغذات لے کر ان کے پاس گئی تھی؟ ناظرہ نے کان کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کریں جی، میں کیوں بتانا ہے؟ میں نے تو سکندر صاحب کو نہیں بتایا۔ اوہ، یہ ہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو، جاؤ اب یہاں سے، سکندر نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مارگلا کی پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پہ ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائل لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے بھی کچھ فاصلے ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سلار نے نظر موڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سلار نے گردن موڑ لی اور اسی طرح اپنے نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے خلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینز شرٹس پہ مبلوس ان کا خلیہ عام لڑکوں کا جیسا تھا، مگر پھر چلتے چلتے ایک دم اس کا کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہو برق رفتاری سے پلٹا اور ساخت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریول تھا اور اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کر دو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سلار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا۔ بہت تیزی سے اس نے کھینچے ہوئے دھکا دیا۔ سلار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سلار نے کسی کو مزاحمت کیے بغیر اس طرح جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے تقریباً ایک اسے دیکھتے ہوئے اس راستے سے اٹھا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، اس نے درشتی سے کہا۔ سلار نے خاموشی سے اسی حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھین لیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پاس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اٹھا لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رولز، بیٹری، ٹیلی اسکوپ، فرسٹ ایڈ وائلٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کو جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے وائلٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈ کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ سے ایک ٹشو کا بیگ نکالا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال دی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تہمتگر انداز میں کہا۔ سلار اسی طرح ہاتھ سر سے اوپر کھڑا ہوا۔ اس لڑکے نے اسی پشت پر جا کر اس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور ان میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ کار ہے۔ سلار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔
तुम लोग मेरे बैग ले जाओ मगर कार को रहने दो। सलार ने पहली बार इन्हें मुखातिब किया। क्यों? कार क्यों रहने दो? तुम हमारी खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? इस लड़के ने दुरुस्त तर्जुमे में कहा, मैं तुम लोग को अगर कार लेके जाने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं लेकर जा सकोगे, इसमें और भी बहुत से लॉक्स हैं। सलार ने इससे कहा, वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। इस लड़के ने इससे कहा और फिर आगे बढ़कर इसकी आंखों से ग्लासेस खींच लिए। आप अपने जॉगर्स उतार दो। सलार ने हैरानी से देखा। जॉगर्स किस लिए? इस बार इस लड़के ने जवाब देने के बजाय पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ सलार के मुंह में मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए इसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। दोबारा कोई सवाल मत करो, जॉगर्स उतारो। सलार खश्मी की नजरों से इसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने इस पर ताना हुआ रेवल की जंपर को एक बार फिर जताने वाले अंदाज में हरकत दी। पहले लड़के ने एक और थप्पड़ इसके सलार के दूसरे गाल पर दे मारा। अब देखो इस तरह, जॉगर्स उतारो, इसने सती से कहा। सलार ने इस बार इसकी तरफ देखे बगैर नीचे झुककर आहिस्ता से अपने दोनों जॉगर्स उतार दिए। अब इसकी पैर में सिर्फ जुराबें रह गई थी। अपनी शर्ट उतारो। सलार एक बार फिर इतराफ करना चाहा मगर वो दोबारा थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। अगर इन दोनों के पास रेवल न होता तो वो जिस्मानी तौर पर इनसे बहुत बेहतर था और यकीनी रेसों की ठुकाई कर रहा होता, मगर इसके पास रिवॉल्वर ने मौजूद ही नहीं। एकदम ही इसके सामने व्यवस्था कर दिया। इसने अपनी शर्ट उतारकर इस लड़के की तरफ उठाई। नीचे फेंको, इस लड़के ने तहमकान अंदाज में कहा। सलार ने हाथ नीचे फेंक दी। इस लड़के ने अपने बाएं हाथ को जेब में डालकर कोई चीज निकाली और प्लास्टिक की एक बारीक डोरी की एक गुच्छा था। इसे देखते सलार को समझ में आ गया वो क्या करना चाहते हैं। वे एहतियात परेशान हुआ। शाम हो रही थी। कुछ ही देर में वहां अंधेरा था जाता और वहां से रिहाई किस तरह महसूस करता। देखो मुझे बाद न मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो मेरे बैग मेरी कार ले जाओ। इस बार इसमें दोहफाना अंदाज में कहा। इस लड़के ने कुछ भी किए बगैर पूरी कुव्वत से इसकी पेट में गोंसा मारा। सलार दर्द से दौरा हो गया। इसके मुंह से एक चीख निकली, कोई मशवरा नहीं? इस लड़के ने जैसे से याद करवाया और जोर से एक तरफ धकेला। दर्द से बड़बड़ाते हुए सलार ने अंधों की तरह इसकी पैरवी की। एक दरख्त के तने के साथ बैठकर इसने लड़के ने बड़ी महारत के इसके दोनों बाजों को पतले से तने के पीछे ले जाकर इसकी कलाइयों पर डोरी लिपटना शुरू कर दी और दूसरा लड़का सलार से जरा फासले पर इधर उधर नजर आते हुए सलार पर रिवॉल्वर ताने रहा था। इसके हाथों को अच्छी तरह बांधने के बाद इस लड़के ने सामने आकर इसके पैरों की जुराबें उतारी। फिर फर्स्ट एड किट में मौजूद कैंची से इसकी सलार की शर्ट की पट्टियां काटनी शुरू की। इनमें से कुछ पट्टियों को इसने एक बार फिर बड़ी महारत के साथ इसके तखनों के गिर्द लिपट कर ग्रे लगा दी। फिर इसने टिश्यू का पैकेट खोला और इसमें मौजूद सारे टिश्यूज बाहर निकाले। मुंह खोलो। सलार जानता था वो अब क्या करने वाले हैं। वो जितनी गालियां इसे दिल में दे सकता था इस वक्त दे रहा था। इसलिए लगी डिग्री बाद सारे टिश्यूज इसके मुंह में ठोस दिए और फिर शर्ट की वाहिद बच जाने वाली पट्टी को घोड़े की लगाम की तरह इसके मुंह में डालते हुए दरख्त के तने के पीछे इसे बांध दिया। दूसरा लगा इतना से बैग बंद कर रहा था। फिर चंद मिनटों के बाद दोनों वहां से गायब हो चुके। इसके वहां से जाती सलार ने अपने आप को आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है। इस लड़के ने बड़ी महारत के साथ इसे बांधा था और सिर्फ हलने की जुलने की कोशिश से खुद को आजाद नहीं कर सकता था, ना ही डोरियां ढीली कर सकता था। वो डोरी इसकी हरकत करने पर इसकी गोश्त के अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थी। इसकी हालत इस वक्त बेहद खराब थी। वो ना किसी को आवाज दे सकता था, ना दूसरे तरीके से खुद अपनी किसी तरफ तवज्जो कर सकता था। इसके इर्द गिर्द आदम झाड़ियां थी और शाम को डलते साए। इन झाड़ियों में इसकी तरफ किसी मुतवज्जो होना जाना कोई मुआवजा ही हो सकता था। इसकी जिस्म इस वक्त लिबास के नाम पर सिर्फ घुटनों से कुछ लटकने वाली बरामदा शॉर्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। और शाम होने के साथ साथ हल्की बढ़ रही थी। घर में कोई ये नहीं जानता था तो हांके के लिए यहाँ आया है और जब घर न पहुंचने पर इसकी तलाशी शुरू होगी तब भी यहाँ इस तारीकी में दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बंधे हुए इसके वजूद तक नहीं पहुंच सकते। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद जब अपने पैरों के गिर्द मौजूद पट्टियों को ढीला करने और इन्हें खोलने में कामयाब हुआ, इस वक्त सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। अगरचे चांद ना निकला होता तो शायद वो अपने हाथ पाँव और इर्द गिर्द के माहौल को भी ना देख पाता। दर्द का गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों का शोर अब ना होने के बराबर था। इसके इर्द गिर्द जंगलियों की आवाज़ गूंज रही थी और गर्दन से कमर तक अपनी पश्त पर दरख्तों के तने की वजह से आने वाली रगड़ और हराशों को बखूबी महसूस कर सकता था। दरख्त की दूसरी तरफ के हाथों की गलाई में मौजूद डोरी अब इसकी गोश्त में उतरी हुई थी। वह हाथ को मजीद हरकत देने के काबिल नहीं हो रहा था। वो गलाई से उठती टेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके मुंह के अंदर मौजूद टिश्यूज अब गुल चुके थे। इसके गले की वजह से वह मुंह में लगाम की तरह किसी हुई पट्टी को हरकत देने लगा था, मगर वो गले से आवाज़ निकालने में अब भी बुरी तरह से नाकाम था क्योंकि
वो इस गले में टिश्यूज को ना निगल सकता था ना घुल सकता था। वो इतने ज्यादा थे कि वो इन्हें चिगम की तरह चबाने में भी नाकाम था। इसके जिस्म पर कपकपी तायरी हो रही थी। वह सुबह तक इस हालत में वहां यकीनन ठर ठर कर मर जाता। अगर खौफ या किसी दरिंदे कीड़े के काटने से न मरता तो इसके जिस्म पर अब छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे और बार बार इसे काट रहे थे। वो अपनी बरहाना टांगों पर चलने और काटने वाले कीड़ों को झटक रहा था, मगर बाकी जिस्म पर रेंगने वाले कीड़ों को झटकने में नाकाम हो रहा था। और वो नहीं जानता था कि इन छोटे कीड़ों के बाद इससे और किन कीड़ों का सामना करना पड़ेगा। और अगर वहां बिच्छू सांप होता तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत मजीद खराब हो रही थी। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? मैंने क्या किया? वो बेचारगी से सोचते हुए मसरूफ था। और मैं यहाँ मर गया तो मेरी लाश तक दोबारा किसी को नहीं मिलेगी। कीड़े मकोड़े जानवर मुझे खा जाएंगे। इसकी हालत गैर होने लगी। एक अजीब तरह के खौफ ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो क्या मैं इसी तरह मरूंगा यहाँ इस हालत में, बेलिबास बेनिशान? घर वालों को पता तक नहीं होगा मेरे बारे में। क्या मेरा अंजाम यही होना है? इसकी दिल की धड़कनें रुकने लगी। इसे अपनी मौत से एकदम खौफ आया। इतना खौफ कि इसे सांस लेना मुश्किल होने लगी। इसे यूं लगा जैसे मौत इसके सामने इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी हो। इसके इंतजार में ये देखने के वो किस तरह से सिक मरता है। वो दर्द की परवाह किए बगैर एक बार फिर अपनी कलाई की डोरी को तोड़ने और ढीली करने की कोशिश करने लगा। इस बार बाजू छल हो गए। 15 मिनट बाद इसने एक बार फिर अपनी जद्दोजहद छोड़ दी और इस वक्त इसे एहसास हुआ कि इसके मुंह की पट्टी ढीली हो गई थी और गर्दन को हिलाते हुए इसे मुंह से निकाल सकता था। इसके बाद इसने टिश्यूज निकाल दिए थे। अगले कई मिनट वो गहरा सांस लेता रहा। फिर वो बुलंद आवाज अपनी मदद के लिए आवाजें देने लगा। इतनी बुलंद आवाज जितनी वो कोशिश कर सकता था। इसका अंदाजा बिल्कुल हसदानी था। आधे घंटे तक मुसलसल आवाजें देते रहने के बाद इसकी हिम्मत और गला दोनों जवाब देंगे। इसके सांस फूल रहा था, जो जैसे वो कई मील दूरता रहा हो, मगर अब भी कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। कलाई के जख्म अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे और कीड़े अब इसके चेहरे और गर्दन पर भी काट रहे थे। वो नहीं जानता था यकदम इसे क्या हुआ। बस वो बुलंद आवाज बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जिंदगी में पहली बार बुरी तरह रो रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार इसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। और इस वक्त दर्द के इस तने के साथ बंधे ससकते हुए इससे एहसास हुआ कि वो मरना नहीं चाहता। वो मौत से इस तरह खौफजदा हो रहा था जिस तरह से न्यू हवन में हुआ था। वह नहीं जानता था क्यों कितनी देर इसी तरह बेबसी के हाल में बुलंद आवाज रोता रहा। फिर इसके आंसू खुश्क होने लगे। शायद वो इतना चक चुका था कि अब रोना भी इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। निडाल सा होकर इसने दरख्त के तने से सर टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। इसके कंधों और बाजू में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था वो कुछ देर मफलूज हो जाएंगे। फिर वो कभी नई हरकत नहीं दे सकेगा। इसने कभी किसी के साथ इस तरह नहीं किया था। फिर मेरे साथ ये सब क्यों? इसकी आंखें एक बार फिर आंसू बहने लगे। सलार, मेरे लिए पहले ही प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तुम इसमें इजाफा ना करो। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। वो हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होती जा रही है। कम से कम तुम मेरी सिचुएशन को समझो, मेरी मुश्किलात को मत बढ़ाओ। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए सलार ने आंखें खोल दी। इसका हल्का खुश हो रहा था। नीचे बहुत दूर इस्लामाबाद की रोशनी नजर आ रही थी। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं माई डियर मामा, मैं तो तुम्हारी मदद में गुड़ रहा हूँ, तुम्हारे मसाइल खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी महफूज जिंदगी गुजार सकती है। सलार ने अपने होंठ बीच लिए। सलार, मुझे तलाक दे दो। बड़ी हुल चाक तो मेरा आवाज, स्वीट हार्ट, तुम कोर्ट में लेकर जाकर ले लो जैसा तुम कह चुकी हो। वह अब चुपचाप खुद से बहुत दूर नजर आने वाली रोशनी को देख रहा था। कोई इसके सामने जैसे आईने के लेकर खड़ा हो गया जिसमें वो अपना अक्स देख सकता था और अपने साथ साथ किसी और का भी। मैंने मामू के साथ सिर्फ मजाक ही था, वो बढ़ाया। मैं इसे कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। इसे अपने अल्फाज खोखले लगे। वो तो नहीं किस वाज़ेह देख रहा था। बहुत देर तक वो इसी तरह इस्लामाबाद की रोशनी को देखते रहा। फिर इसकी आंखें धुंधलाने लगी। मैं मानता हूँ मुझे से कुछ गलतियां होगी। इस बार इसकी आवाज़ बड़ी हुई सरगोशी थी। मैंने जानते बूझते इसके लिए मिसाइल खड़े करने की कोशिश की। मैंने इसे धोखा दिया, मगर मुझसे गलती होगी। वो मुझे पछतावा भी है। मैं जानता हूँ मेरी तलाक न देने से और जलाल के बारे में झूठ बोल देने से इसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मुझे वाकई पछतावा है इस सब के लिए, मगर इसके अलावा तो मैंने किसी को कभी कोई धोखा नहीं दिया, किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। वो एक बार फिर रोने लगा। मेरे खुदा, अगर एक बार मैं यहाँ से बच गया, मैं यहाँ से निकल गया, तो मैं मामा को ढूंढूंगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा, मैं जलाल के बारे में भी इसे सच बता दूंगा। बस एक बार आप मुझे यहाँ से जाने दे। वह फुट फुट कर रो रहा था। पहली बार इसे एहसास हो रहा था
کہ ماما نے اس کے طلاق دینے سے انکار کیا محسوس کیا ہوگا؟ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے، جس طرح سے وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے میں پہلی بار وہ ماما کی بے بسی، خوف، تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے جھوٹ پر ماما نے چہرے کا تاثر اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محفوظ ہوا تھا اور اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور بے حد مسرور تھا۔ اور اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس سے اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اس سے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ واحد بناگاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سرار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا، اور رات کے اس پہر وہ اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات ماما کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس تھے، مجھے واقعی افسوس تھے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہو اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے۔ اور گاڈ پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی نیکی گننے کی کوشش کی، نے تو گنوا سکتا تھا۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی کی نہیں کی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے اپنی رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے اسے پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں ٹپ خوشی دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹیکس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں کرتا۔ اس کی زبان روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ بولتے ہے، میرے پاس اتنا فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لوٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف ماما کی مدد کی تھی، اور اس کی مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں بھی وہ رات یاد آئی جو عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس ہالکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اس پہ کسی پر ترس آئے تو مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنکالتا رہا، مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا وہ جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا، اور اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا آئی کیو لیول 150 اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہائی کر دی جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ بٹ اس نیکسٹ ٹو ایکسٹیس۔ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور اسٹریسڈ، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ دیر از نو اینڈ از دا اسٹریس، اٹس دا پرسیٹڈ بائی اینڈ فال فار مائی اسٹریس۔ اس نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا، وہ اسرار مطمئن نہیں ہوا۔ اس کے دوست نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یو کین نا آئی یو سیلف ڈو ناٹ یو ہیو بین تھروڈ آف اینڈ آن۔ سلاد جواب دینے کے بجائے دوبارہ کین کو لینے لگا۔ اس کی گلائیوں کو گوشت میں اترتی ہوئی ڈوریاں اسے جواب دے رہی تھی۔ پین، درد، وٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مستفز خیز لہجے میں رات ماما ہاشم سے پوچھا تھا۔ نوتھنگ ایلس۔ اس رسی نما کوئی چیز لہراتی ہوئی اس کے جسم سے گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سلاد نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی۔ وہ کوئی سانپ تھا جس سے کاٹے بغیر چلا گیا۔ اس کی جسم پسینے میں نہا گیا۔ اس کا جسم اب جاڑے کی مرض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نوتھنگ ایلس، آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ وٹ از نیکسٹ ٹو نوتھنگ ایلس؟ تحریر آمیز آواز اور مسکراہٹ کے ساتھ ہیل۔ اس نے یہی کہا تھا، اور جس 8 گھنٹے سے وہاں بند تھا۔ اس ویران، اس تاریک، اس وحشی تنہائی ناک، وہ پورے 1 گھنٹے خلق کی بھرپوری روگ قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا، یہاں تک کہ اس کا خلق آواز دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ ہیلز، نوتھنگ ایلس، وہ ان دونوں کے بیچ کہیں شاید نوتھنگ ایلس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟
دوزخ کے بعد اس دوزخ کے آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغلوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے؟ جیسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے۔ صلاح نے وحشت بڑی آواز نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر، بھوک پیاس، بے بسی، بے یار مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہاتھ پاؤں، ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے زخم، خون تھا یا دہشت، پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھی، حسدانی جیوانی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہیں یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ سا دم توڑتی گئی، اس کا گلا پھر بند ہو گیا۔ اب صرف سرسراہٹ تھی جو اس سے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائی کی ڈوری ڈھیلی ہوگی۔ ہوش و حواس کھوتے اس کے اسباب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، ڈوری اور ڈھیلی ہوئی تھی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا، درد کی تیز لہر سینکے ہی بازو سے گزر گئی۔ کیا میں سچ میں بچ گیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے اپنے گردن کے گرد موجود اپنی پٹی اتاری جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی ہوئی تھی۔ بازو کی دی گئی معمولی حرکت نے اس کے منہ سے اکراہ نکلی۔ اس نے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اسے تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ڈڑکھڑا کر بازو کے بل زمین پر گرا، ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی، اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہوا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے کے جا چکے تھے، اس کی جرابیں بھی کہیں پڑی تھی، وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازو اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا اور اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ ویسے اکثر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ہر قیمت پر، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے، جاڑیوں سے لڑتے، خراش لیتے، کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے کے آئے تھے۔ اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر کنکریاں چبھ رہی تھی، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوگا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا، اس نے یہ سفر کس طرح سے طے کیا، وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ پوری راستہ بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی کی مدد لینے کی۔ اور اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک روٹنگ کار کی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترا، اسے رہے کہ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں پر قابو نہیں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہسپتال میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی، اور اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا، وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دیا۔ ابھی اور کتنی دیر اسے یہاں رکنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جتنے ہی ہوش آتے ہیں ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہوئی، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کی سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ اسے مفہوم بنا رہی تھی۔ آوازوں کی پہچان رہا تھا اسے، ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقینی کسی ڈاکٹر کی تھی۔ سرار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں یکدم چمٹلا گئی۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا اور ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ جاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے بڑھنے لگا، اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر میں تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری اسپتال میں پہنا تھا جہاں سے لے جایا گیا تھا، وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا۔ یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف ہی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازو والی شرٹ سے جانگتے ہوئے اپنے بازو کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بنی ہوئی تھیں اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو ہاتھ سوجے ہوئے تھے
اور اندازہ کر سکتے تھے ایسے بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصے پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس کے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے دیکھا تھا، اور ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس کے نے سکندر کو اس طرف متوجہ کہ ہوش آ گیا ہے۔ سلار ایک صفحے پہ بیٹھا طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہے تھے۔ اب تم کیسے محسوس کرو؟ سلار جو میں کچھ کہنا چاہتا مگر اس کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سر دہرایا۔ سلار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کی گلے کی پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سلار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولو۔ سلار نے دیکھتے جبڑے کے ساتھ اپنا منہ کھولا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹر پین سلار کی طرف بڑھایا۔ نرس اب تک اس کے بازو میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیے کے پیچھے رکھ دیا اور رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسے اپنی وہ چیزیں یاد تھی جنہیں نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا دیکھا جائے کہ مجھے ایک پہاڑ پر یہ ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کو جواب مل جائے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹس؟ وہ سفید صفحے کا صاف کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سے تحریر اپنے ساتھ ہونے والا تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کے بڑھایا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمدہ کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہوگی، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکل سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سلار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا بلند اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی کوئی تمہارا نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش؟ وہ کہنا چاہتا تھا فارگٹ سے ایسا نہیں ہے، مگر وہ گنگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو تو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی، یہ پیدا ہی ان کے عمل کے لیے ہوا ہے۔ سلار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا، شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ہر ایک نئی مصیبت آخر تم پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم۔ سکندر عثمان کو یقین نہیں تھا کہ یہ اس کے کوئی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو لڑکا 4 بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ سلار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچ ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اپنا اعتبار کھوا چکا تھا، شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کے بڑے دن گزر گئے تھے تم نے سوچا ماں باپ کو محروموں کی طرح محروم کیوں رکھوں، انہیں خوار اور ذلیل کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب نئی تکلیف دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہو، پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس کی بکواس کے ایک لفظ پر یقین نہیں۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھا دے گا اور تم کہہ رہی ہو پولیس کو اطلاع دو۔ اپنا مذاق بناؤ، کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے کبھی انہیں گالی دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے اور ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں تھا، اور اس بات سے کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی دفعہ سلار کو ان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زنج کر دیا ہو۔ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا چیز تھی جو انہیں نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے، اور وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا؟ کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف۔
اس کے علاوہ ان کے بہن بھائیوں میں کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی، صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تب ہی سکون ملے گا، صرف تب ہی چین آئے گا تمہیں۔ بس پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح سے بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی، پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی، وہ ان کے بغیر کیا کرے گا، اس کے لیے ان کے علاوہ کوئی پریشان ہوگا۔ اسے سکندر کے لفظ زندگی میں پہلی بار کوئی بےعزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑا بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل تک نہ دیکھوں، تمہارے دوبارہ وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم نے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ بس میں بس کروں، یہ کیوں نہیں بس کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر فرض کر کے اسے زمین پر اتارا گیا تھا کہ یہ ہماری زندگی عذاب نہ دے؟ سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر پکڑا تھا، یہ بکواس پیش کرے گا کہ ان کے سامنے کس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا یہ ہوتا کہ اس بار واقعی کوئی اسے لوٹتا اور اسے پہاڑی پر سے نیچے پھینک دیتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سلار بے اختیار سے سکنے لگا تھا۔ سکندر اور طیبہ چنچار رہ گئے، وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا، کیا چاہ رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ سکندر آسمان بالکل صاف تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی، انہوں نے سلار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپتپانے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا، اس کی پارٹی کی طرف بیٹھی کھڑی سلار آسمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا، ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ سے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو کیا، بڑی بڑی باتوں پہ بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس سے دور کھڑے سکندر آسمان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہ ساری رات واقعی وہاں بند رہا ہے تو ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے، بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی مگر سلار کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا۔ اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی۔ وہ اسپتال پہنچے تھے اور انہوں نے اس وقت وہاں ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ جانتے تھے وہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا تھا جو اس وقت اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک میں دے مارے۔ سلیپنگ پلیز لے لے، اس اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا ہو جائے، اس کے لیے ایک بار پھر یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا۔ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ سے بڑا ہوا تھا، بال جگہ پر نناہٹ تھی، اس کی پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے، اس کے جبڑے بھی خراشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین نہیں تھا یہ سب کچھ اس کی اپنی کارسانی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا، واضح پیش کرتا تو کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اس طرح ہچکی کو سا روتا دیکھ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے، انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹ کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ 2 لڑکے ہوئے۔ پولیس نے انہیں ایک معمولی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پہ گھبرا جانے میں پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے تھے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR بھی درج نہیں کرائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہوگی، مگر سکندر عثمان کی FIR کی کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور صحیح معنوں میں سلار کے بارے میں تشویش کے شکار ہوئے تھے۔ سکندر اور طیبہ سلار کو اس رات واپس نہیں لے کے آئے تھے، وہ اس رات اسپتال میں ہی رہا تھا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی ان تصویروں کو دیکھا اور اسے بے انتہا شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کمرے میں آتے رہتے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی ناقابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ تم اب آرام کرو، میں تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیے ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازمہ کو بلا لینا، وہ نکال دے گا، طیبہ نے اسے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے سونے کی تاکید کرتے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا، کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ، اس نے جگہ چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی، وہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا اور نیلا ہو رہا تھا، وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔
وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لائے۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں ٹب میں نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹب کے ڈھیر سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بڑکی تھی اور تصویریں اور ٹیپ کارڈ وہ ڈھیر چلنے لگے۔ اس نے ایکسائٹ آن کر دیا، باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دی اور اس ڈھیر کو اس لیے جلا رکھا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا تو دوزخ اسے اپنی لپٹ میں لے لیتی۔ آگ کی لپٹیں تصویر ٹیپ کی اس ڈھیر کو کھا رہی تھی، جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے حسدانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دے دیں، صرف ایک بار موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورے کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سلار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہی تھا۔ وہ پلاٹینم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھے دی۔ شیونگ کٹ میں موجود کلر سے نکال وہ اپنے بال کاٹنے لگا۔ بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے کے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کے اس نے شیو کرنی شروع کی، جیسے ہی اپنی تمام نشانی سے پیچھے چھڑانا چاہ رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھ پر بندھی پٹیاں کھولی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر 1 گھنٹے اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کے صاف کر رہا تھا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اس نام سے متعارف ہوا ہے، پہلی بار مسلمان ہوا ہے۔ واش روم سے باہر آ کے اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی، جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سلا، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی، وہ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ سلا نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کے ان کے سامنے کیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم اپنی ٹھیک نہیں ہو، کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تم اس وجہ سے آئے ہو، تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکل جاتے ہو۔ طیبہ نے اس سے قدرے نرم آواز میں چھڑکا، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سلا نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا، میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ سلار نے سر ہلا دیا۔ جس مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اتر کر شام ہو چکی تھی، مارکیٹ کی روشنیاں ویسے ہی جیسے رنگ و نو کا ایک سیلاب لے آئی تھی۔ ہر جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہا سکتا تھا۔ مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لاپرواہی سے کیک لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ کیک لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا، اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ پر چلایا۔ وہ اپنی جیب سے کاغذ نکال کے اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ اس سے وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا، وہ سلار کو اسی طرح جانتا تھا اور وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین اور سیڈنی شیلڈرز اور ہیرون لیڈرز میں چند دوسری انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سلار اس کی نظروں کی استعداد کو سمجھا تھا، اس سے نظر ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی کسی سیل مین کو ہدایت دیتا رہا، پھر اس نے سلار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑھے ہوئے کاغذ پر لکھا، اور یہ گلے کو کیا ہوا ہے؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیل مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سلار نے کچھ نہیں کہا اور اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔
चंद लम्हों के बाद इसने दाएं हाथ में कुरान पक के तर्जुमे के साथ काउंटर पर खाली जगह पर शॉपकीपर ने इसके सामने पोर्नोग्राफी की कुछ नई मैगजीन रखी। किताबों को देखते हुए इसने चूम कर सर उठाया। ये नए आए हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, हो सकता है खरीदना पसंद करें। सलाह ने एक नज़र कुरान भाग कर तर्जुमे के देखा, दूसरी नज़र चंद इंच दूर वाले इन मैगजीन को देखा। गुस्से की एक लहर इसके अंदर उठी। क्यों? वो नहीं जानता था। अपने बाएं हाथ से इसने मैगजीन को उठाकर जितनी दूर इस शॉप के अंदर फेंक सकता था इसे फेंक दिया। चंद लम्हों के लिए पूरी शॉप में खामोशी छा गई। सेलमैन हक्का बक्का खड़ा था। बिल, सलाह ने कागज पे घसीटा और सुर्ख चेहरे के साथ इस सेलमैन की आंखों के सामने इसने कागज किया। सेलमैन ने कुछ भी कहे बगैर अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर इन किताबों का भी बनाना शुरू कर दिया जो इसके सामने रखी थी। चंद मिनटों में सलार ने बिल अदा की और किताबें उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एडियट। दुकान से बाहर निकलते हुए इसने काउंटर के पास खड़े एक लड़की ने तबसरा सुना। मुखातिब कौन था इसने मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। जानता तो वह तबसरा इसी पर किया गया था।